یہ دعا کا حصہ ہے. آپ نے کیا پڑھ لیا, کیا مانگنا چاہیے, آپ نے کیا مانگا, کیا نہیں مانگنا چاہیے, آپ نے پڑھا کیسے مانگنا چاہیے. آج یہ پڑھیں گے کیسے نہیں مانگنا چاہیے. دیکھیے کیسے مانگنا چاہیے. اعمال کے وسیلے سے بھی مانگنا چاہیے. آپ کو اللہ نے کسی ایک عمل کی توفیق دے دی, بہت مشکل سے آپ نے وہ عمل کیا. جیسے میں نے کل بیان میں بھی کہا تھا, اللہ کو آدمی اپنا عمل بطور وسیلہ کے پیش کر سکتا ہے. اے اللہ, میں نے آپ کی توفیق سے فلاں نیک کام کیا, آپ اس کی برکت سے میری یہ مشکل حل کر دیں. اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, قبولیت کے یقین کے ساتھ. تردد نہیں ہونے چاہیے, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. اور ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی, جیسے میں نے بتایا تھا پہلے, جیسے انسان دنیا میں کسی سے درخواست کرتا ہے تو پورا زور لگاتا ہے نا اس کو قائل کرنا, ایسے اللہ کو قائل کرنا چاہیے. اے اللہ میری مغفرت کر دے. میری بات سنیں, ابھی کسی نے ایک بڑا اچھی بات کہی. دیکھیں یہ دعائیں بڑی نصیب کی بات ہوتی ہیں, یہ اللہ والوں کو اللہ کا جیسا تعلق ہوتا ہے. ایک دعا ایک اللہ والوں کے سامنے آئی, وہ یہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ یا تو توفیق دے دے, اور یا اللہ پھر قیامت میں پھر مجھے سزا مت دیو. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے توفیق دے دے, گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے, نیکیوں پہ آنے کی توفیق دے دے, ورنہ پھر مجھے معذور سمجھ, پھر مجھے سزا مت دی. ایسے اللہ سے آدمی باتیں کرے, اللہ سے مانگے. اچھا تو اور ایک بڑھیا کی دعا تو میں نے آپ کو بتائی نا. بڑھیا کیا کہتی ہے, واہ ساری زندگی لوگ کہتے رہے آگے جاؤ آگے والا دے گا, اور آگے والے کے پاس جب پہنچی ہوں وہ بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ لے کے کیا آئی ہو. تو دینے کا وقت آیا ہے, اب دو مجھے, لینے تھوڑی آئی میں دینے, تو دینے کا وقت آیا. اچھا اس طرح رغبت کے ساتھ مانگنا چاہیے, آواز بہت زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے. دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے, گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے, اور فراغت کے بعد یوں نہیں کرنا چاہیے. صحیح سلیقے سے جو ہمیں جگہ نا, آپ نے خود دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یعنی ایک دعا گئے ایسے ہی آرام سے دعا کے اوپر, اور غافل دل سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ہم جب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, پورا دل کیا مانگ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. آج مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا کس کو آتی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بازار کی دعا چوتھا کلمہ بہت بڑی فضیلت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ. جو آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے نا, جن جنات شیاطین سب سے محفوظ ہو جائے, حدیث میں آیا, بہت زبردست ہے, اس کو پڑھا کریں 100 مرتبہ. سفر کی دعا کس کو آتی ہے؟ سبحان الذی نہیں, سبحان الذی ایک دعا پہ کب تک گزارا کریں گے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی. اس دعا کو یاد کر لیں, اور اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیے بھائی آپ نے ہیں بھائی, آپ بیٹھ کے اللہ کے نام تو یاد کرائیں یار. بڑا ظلم ہوگا کہ مسلمان صرف 99 نام ہے. الحمدللہ کل تک آپ نے قرآن کے شروع میں جو ایک صفحہ ہوتا ہے نا, وہ ایک صفحہ پورا ہو گیا. اب اگلے صفحے پہ ہم چل رہے ہیں, کر لیں آپ کو, پھر ساری زندگی آپ بوڑھے ہو جائیں گے, کوئی اس طریقے سے آپ کو یاد نہیں کرائے. آپ قدر کریں, آپ اللہ کے نام یاد کریں. ماشاءاللہ بعض نوجوان مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو دعاؤں میں مزہ آنے لگ گیا, اللہ کا نام لے کے. اللہ ہم ایسے دعا مانگ رہے ہیں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. یہ پھر نہیں ملیں گی, آپ یقین جانیں. بعض چیزیں آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ اپنے پوتے کو کیا یاد کرائیں گے؟ اب عبد الرافع اپنے پوتے کو کہے گا بیٹا اللہ کے نام یاد کرو, پوتا کہے گا ابا آپ بھی سناؤ, دادا جان آپ بھی سناؤ. نواسے کو کیا یاد کرائیں گے؟ ہم اگلی نسلوں کو کیا سکھائیں گے اگر؟ تو آج یہ ہے الودود, اپنے بندوں کو چاہنے والا, المجید بزرگی والا, الباعث زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا, الشہید سب کو دیکھنے جاننے والا, الحق برحق و برقرار رہنے والا, الوکیل سب کے کام بنانے والا, القوی طاقتور, المتین متین قوت والا, الولی سب کا سرپرست. یہ نام دہرا لیں, اور یہ جو تھوڑی سی بات ہے اس کو دہرا لیں.